السلام علیکم۔ گوندل خان اپنے ساتھیوں کی دبی دبی سرگوشیاں سن رہا تھا۔ اس پر ایک سکوت کی سی کیفیت طاری تھی۔ بالآخر دوسرے دن اس نے اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا اور چند افراد کو خیمے کے بیرونی حصوں پر تعینات کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس طرف نہ آنے پائے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستو، میں تم لوگوں کی سرگوشیاں سن رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات سے دکھ ہوا ہے کہ تم سرگوشیاں کر رہے ہو۔ میں نے آج تک اپنے اور تمہارے درمیان براہ راست رابطہ رکھا ہے اور ہر مسئلے میں تم سے مشورہ کیا ہے، تم سے بات کی ہے۔ اس کے بعد ان سرگوشیوں کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے تو مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ جہاں تک مسئلہ اپنے ایک ساتھی کی موت کا ہے، تو تم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے وہ کیا جو اس وقت مناسب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا تھا، لیکن کس بنیاد پر؟ کیا ہم کسی بھی قبیلے کی خیمہ گاہ پر پہنچ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ میرے ساتھ گستاخانہ انداز میں پیش آئے۔ میں بھی تو تمہیں اشارہ کر سکتا تھا کہ انہیں ان کی گستاخی کی سزا دی جائے۔ بے شک ہمارے ساتھی نے جوش جذبات سے مغلوب ہو کر ایک کارروائی کی تھی اور اس کی موت میرے لیے تھی، لیکن اس کے جواب میں فوراً کوئی کارروائی اس جگہ مناسب نہیں تھی۔ میں نے 8 افراد کو اس کام پر مامور کیا ہے کہ وہ ان 5 کا سراغ لگائیں، اور یقیناً یہ بات اب تمہارے علم میں آ گئی ہوگی کہ انہوں نے اپنے خیمے چھوڑ دیے ہیں اور فرار ہو گئے ہیں۔ ان کی تعداد اور اس سلسلے میں مجھ پر جو انکشافات ہوئے ہیں، اس سے نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی وہ 5 سفید گھوڑوں والے ہیں جو تباہی پھیلاتے رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ یہاں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہوں۔ راول خان کے بارے میں ابھی ہمارے ذہن میں شبہات موجود ہیں۔ میں نے لفظ ہمارے اس لیے استعمال کیا کہ ان شبہات میں میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ دوسرے کچھ قبیلے بھی شامل ہیں۔ چنانچہ ہم فوراً ہی 5 گھڑ سواروں کے سلسلے میں راول خان سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں بڑی احتیاط سے ان لوگوں کا سراغ لگا کر ان کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنا ہوں گی۔ اس کے بعد کسی ایسی جگہ انہیں گھیرنا ہوگا جہاں سے ان کے نکلنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ دوستو، یہ سرگوشیاں بے معنی ہیں۔ میں اپنے طور پر کارروائی کر رہا ہوں۔ تم لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ چاروں طرف بکھر کر صرف ان لوگوں کو تلاش کرو اور کوئی کارروائی کیے بغیر ان کا ٹھکانہ معلوم کرو، ورنہ جذبات میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سردار گوندل کی گفتگو نے کافی حد تک ان کے غصے کو کم کر دیا تھا اور ان کے ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ ذرا سی سوچ بچار کے بعد وہ سردار گوندل سے متفق ہو گئے۔ دوسرا دن بھی تیاریوں میں گزرا اور بالآخر وہ دن آ گیا جب دوپہر ڈھلنے کے بعد شام کی کجلاہٹوں میں کھلے میدان میں راول خان اپنی شادی کی خوشی منانے والا تھا۔ آج جشن گاہ کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ چاروں طرف پھول ہی پھول بکھر گئے تھے۔ ایک بہت بڑا سٹیج بنایا گیا تھا جس کے اطراف رقاصائیں رقص کر رہی تھیں اور خوشی اور مسرتوں کے گیت گا رہی تھیں۔ وقت مقررہ پر راول خان جوزفائن کے ساتھ ایک خوبصورت بگی میں سوار وہاں پہنچا۔ سٹیج پر بڑے بڑے قبائلی امراء موجود تھے۔ انہوں نے ان کا استقبال کیا اور پھر راول خان نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر پھولوں کا موٹا سا ہار جوزفائن کی گردن میں پہنایا، اور ویسا ہی دوسرا ہار جوزفائن نے راول خان کی گردن میں پہنایا۔ نوجوانوں نے تالیاں بجائیں۔ بوڑھوں نے سنجیدہ نگاہوں سے اس رسم کو دیکھا جو شاید پہاڑوں کی تاریخ میں کبھی نہیں منائی گئی تھی، اور پہلی مرتبہ ان کے قبیلے کی کوئی عورت اس بے باکی کے ساتھ مردوں کے سامنے آئی تھی۔ ان کے سر شرم سے جھکے جا رہے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جن کے ذہن راول خان بدل چکا تھا۔ ایسے ہی لوگ اس تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور بڑے اتفاق سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ پھر نذرانے پیش کیے گئے۔ جن لوگوں کو راول خان کی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر اسے نذرانے دیے، اور راول خان نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ گوندل خان کے آدمی پوری جشن گاہ میں گردش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ نوجوان جس کا تعلق گوندل خان ہی کے قبیلے سے تھا وہیں موجود تھا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خود بھی ان لوگوں کا سراغ لگاتا پھر رہا تھا۔ پھر ایک شخص نے دفعتاً چونک کر اس سے کہا، خرمشاہ، اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ وہ جو بھاری سے بدن کا اس طرف کھڑا ہوا ہے۔ ہاں، نوجوان نے اس طرف دیکھ کر کہا، اور پھر دفعتاً اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
جس شخص کی سمت اشارہ تھا اسے تو وہ اچھی طرح جانتا تھا، جس نے پوستین خریدنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ہاتھوں مار کھائی تھی، لیکن وہ چونک پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو دارا خان؟ یہ انہی پانچوں میں سے ایک ہے۔ خدا کی قسم میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ یہ انہی پانچوں میں سے ایک ہے۔ اوہ، ان پانچوں میں سے ایک؟ نوجوان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ پوستین خریدنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ نوجوان وہاں پہنچا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ 4 افراد اور بھی تھے، لیکن انہوں نے ان دونوں کے درمیان مداخلت نہیں کی تھی۔ تو وہ نوجوان نے گردن ہلائی اور خاموشی سے اس شخص کو دیکھتا رہا جو جشن مسرت میں حصہ لینے آیا تھا، لیکن ایک الگ حصے میں کھڑا تھا۔ نوجوان کی نگاہیں اس کے ساتھیوں کی تلاش میں بھٹکنے لگیں، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر دفعتاً اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھر اپنے آپ کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے خفیہ طور پر اس شخص کی نگرانی کرنے لگا۔ اگر دارا خان کا کہنا درست ہے اور جس اعتماد سے اس نے کہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دارا خان نے واقعی صحیح آدمی کو پہچان لیا ہے، تو پھر اس کے بقیہ ساتھی بھی یہیں کہیں موجود ہوں گے اور وہ یقیناً جشن مسرت کے اختتام پر ان سے ملے گا۔ چنانچہ اس شخص کو نگاہ میں رکھنا ضروری تھا۔ نوجوان اپنی جگہ تبدیل کرتا رہا۔ جہاں جہاں وہ شخص گیا وہ اس کے پیچھے لگا رہا۔ جشن مسرت کی تمام کاروائیاں مکمل ہو گئیں اور تالیوں کی گونج میں سردار راول خان اپنی بیوی کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ اس نے آنے والوں کا شکریہ ادا کیا تھا اور دوسرے دن جشن مسرت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، تو نوجوان نے اس شخص کو بھی واپس پلٹتے ہوئے دیکھا اور انتہائی احتیاط سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھوں میں گہری دلچسپی کے آثار نظر آئے، کیونکہ ایک اور شخص اس نوجوان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ ان کی تعداد 5 ہو گئی۔ نوجوان گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پانچوں اس سمت بڑھ گئے جہاں جشن گاہ میں شریک ہونے والوں کے گھوڑوں کے استبل تھے۔ انہوں نے وہاں سے 5 گھوڑے کھولے، لیکن یہ سفید گھوڑے نہیں تھے بلکہ مختلف رنگوں کے تھے۔ نوجوان نے جلدی سے اپنا گھوڑا بھی وہاں سے کھول لیا اور اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کو لے کر ان سے پہلے استبل سے باہر نکل آیا۔ پانچوں گھوڑے آہستہ آہستہ باہر آئے اور ایک جانب روانہ ہو گئے۔ نوجوان بڑی احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ پہلے تو ان کے گھوڑے آہستہ آہستہ سفر کرتے رہے۔ نوجوان کا خیال تھا کہ وہ اپنے خیمے کی طرف جائیں گے، لیکن جب اس نے انہیں وسیع و عریض میدانوں میں نکلتے ہوئے دیکھا تو محتاط ہو گیا۔ میدانوں میں ان کا تعاقب ذرا خطرناک کام تھا، لیکن وہ بھی سر پھرا ہی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ شام جھکتی آ رہی تھی، لیکن ابھی کافی روشنی باقی تھی جس میں وہ ان گھوڑوں کو دیکھ سکتا تھا۔ پانچوں گھوڑے مناسب رفتار سے پہاڑی میدانوں میں دوڑتے جا رہے تھے اور نوجوان کو ان لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ان سے کافی فاصلہ رکھنا پڑا تھا۔ وہ بار بار ایسے بڑے ٹیلوں اور چٹانوں کی اوٹ اختیار کر رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طور ان کی نگاہیں اس پر نہ پڑیں۔ اس کے چہرے پر سنسنی کے آثار تھے۔ پھر جب ایک بلندی سے اتر کر وہ لوگ ڈھلان پر پہنچے تو دفعتاً ہی نوجوان چونک پڑا۔ اس نے اب صرف 3 گھوڑے دیکھے تھے، بقیہ 2 گھوڑے گم ہو چکے تھے۔ بقیہ 3 گھوڑے پیچھے دیکھے بغیر آگے کا سفر کر رہے تھے۔ چلاک نوجوان نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ ان 2 گھوڑوں کی گمشدگی بے معنی نہیں تھی۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً ہی پہاڑوں میں فائر کی آواز گونج اٹھی اور نوجوان کا گھوڑا اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ گولی زمین پر عین اس جگہ لگی تھی جہاں گھوڑے کا اگلا پاؤں تھا، اور اگر وہ نہ اچھلتا تو یقیناً زخمی ہو جاتا۔ نوجوان نے دفعتاً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے ایک لمبی چھلانگ بھری۔ کئی گولیاں نوجوان کے آس پاس سے سنسناتی ہوئی گزر گئی تھیں۔ وہ واپسی کے لیے نہیں پلٹ سکتا تھا کیونکہ گولیاں اسی سمت سے آ رہی تھیں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو اسی طرف ڈال دیا جدھر وہ تینوں سوار گئے تھے، اور اب اس نے ان تینوں سواروں کو بھی پلٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں طرف سے گھر گیا تھا۔ چنانچہ اس نے کمال چالاکی سے کام لے کر اپنے گھوڑے کو بغلی سمت دوڑا دیا، لیکن باقی 3 گھڑ سواروں نے بھی فائرنگ شروع کر دی تھی اور گولیاں اس کے آس پاس سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ لیکن نوجوان شہ سواری کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہ صرف اس کا گھوڑا چھلانگیں لگا رہا تھا
بلکہ وہ خود بھی کبھی گھوڑے کی بغلی سمت میں اس طرح آڑ میں ہو جاتا کہ دوسری طرف سے نظر نہ آئے، کبھی وہ گھوڑے کی گردن پر پہنچ جاتا اور کبھی بالکل پچھلے حصے میں۔ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا رہا تھا اور اس کی برق رفتاری قابل دید تھی۔ گھوڑا پوری قوت سے دوڑ رہا تھا اور اس قوت سے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر جسمانی کرتب دکھانا معمولی بات نہیں تھی، لیکن نوجوان چھلاوا تھا۔ وہ ان لوگوں سے بچتا ہوا بالآخر اس سمت میں نکل آیا جو اس جگہ سے کافی دور تھی، اور یہاں سے اگر سیدھا رخ کر لیا جاتا تو وہ دونوں سمت موجود گھڑ سواروں سے بچ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اسی طرف روانہ ہو گیا، لیکن پیچھے موجود گھڑ سوار بھی شاید اس کی طاق ہی میں تھے اور رخ بدل بدل کر گولیاں چلا رہے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا، اس طرف سے بھی گولیاں برسنے لگیں، اور نوجوان نے ایک بار پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھوڑے کی پشت چھوڑ دی۔ اس کے پاؤں زمین سے لگے، پھر وہ اچھل کر گھوڑے کی دوسری سمت ہو گیا۔ ادھر بھی اس کے پاؤں زمین سے ٹکے تھے اور وہ دوبارہ اچھل کر گھوڑے کی پشت پر آ گیا تھا، لیکن اس کوشش میں دفعتاً اس کے سر پر بندھی ہوئی پگڑی کھل گئی اور لمبے لمبے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ اس کے بال کمر سے بھی کچھ نیچے تک تھے۔ نوجوان نے دفعتاً اس بات کو محسوس کیا اور دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا، جھکا، زمین پر پڑی ہوئی پگڑی اٹھائی اور اس کے بعد گھوڑے کو طوفانی رفتار میں ایک سمت چھوڑ دیا۔ آن کی آن میں وہ ان پانچوں سواروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کا گھوڑا اسی رفتار سے سفر کر رہا تھا اور اس تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے سر پر دوبارہ پگڑی لپیٹنا ممکن نہیں تھا۔ بکھرے ہوئے بالوں کے نیچے اس کا حسین چہرہ اب اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا اور ایک خوبصورت منموہنی صورت سامنے تھی۔ وہ نوجوان نہیں بلکہ کوئی لڑکی تھی، ایک حسین لڑکی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پانچوں شیطانوں کے نرغے سے بہت دور نکل آئی ہے۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ شیر کوہ کی خیمہ گاہ اب اتنے فاصلے پر تھی کہ دوبارہ اس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا راستہ طے کرنا پڑتا۔ اس کی نگاہیں بار بار اطراف میں بھٹکنے لگتی تھیں۔ پانچوں سواروں کا خوف اب بھی دامن گیر تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اب اس کے بارے میں جان گئے ہیں، چنانچہ وہ کسی بھی طور ان سے دوبارہ مڈ بھیڑ نہیں چاہتی تھی۔ پھر اسے ایک چھوٹا سا ایک باغ نظر آیا اور باغ کے کنارے پہنچ کر اس نے دوبارہ اپنے بالوں کو سمیٹ کر سر پر پگڑی باندھ لی۔ پھر اس کا رخ خیمہ گاہ کی طرف ہو گیا۔ رات جھک آئی تھی کہ وہ گوندل خان کے خیمے پر پہنچ گئی۔ اس نے گھوڑے کو خیمے کے عقبی حصے میں چھوڑا اور اس چور راستے سے خیمے میں داخل ہوئی جہاں سے وہ آتی جاتی تھی، لیکن جو ہی اس نے خیمے کے نیچے سے نکل کر سر اٹھایا، گوندل خان اسے سامنے ہی کھڑا نظر آیا۔ وہ غسیلی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ زرنگاہ، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ زرنگاہ نہیں بابا خان، خرم شاہ کہو۔ میں تم سے ان فضول حرکتوں کے لیے منع کر چکا ہوں۔ زرنگاہ، تم خرم شاہ نہیں زرنگاہ ہو اور تمہیں زرنگاہ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن بابا خان، کیا میں نے کبھی آپ کو یہ احساس ہونے دیا کہ میں خرم شاہ نہیں ہوں؟ کیسی فضول باتیں کرتی ہو بیٹی، تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں کا ماحول کتنا خوفناک ہے؟ اور تم؟ بابا خان، میں نے آج تک آپ کو کسی ایسی پریشانی کا شکار نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے مجھے یا آپ کو شرمندگی ہوتی۔ میرا مطلب یہ نہیں بیٹے، سردار گوندل خان نرم پڑتے ہوئے بولا، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا تمہیں حالات کا علم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ پانچوں شیطان یہاں موجود ہیں جن کے ناموں سے اس وقت قبیلوں میں صف ماتم بچ جاتی ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہے تمہیں کہ اتفاقیہ طور پر میرا ان سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ کیا میں لباس تبدیل کر لوں بابا خان؟ ہاں، لباس تبدیل کرو اور میرے خیمے میں آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں، گوندل خان نے کہا اور اس خیمے سے باہر نکل گیا۔ خرم شاہ، یا جسے اب لڑکی کی حیثیت سے گوندل خان نے زرنگاہ کہہ کر پکارا تھا، اس خیمے سے ملحق ایک اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ زرنگاہ کی تربیت لڑکوں کے سے انداز میں ہوئی۔ گوندل خان اسے بے حد عزیز رکھتا تھا اور جشن مسرت میں شرکت کے لیے اس کی ضد نے گوندل خان کو مجبور کر دیا تھا کہ اسے ساتھ لے آئے، اور وہ خرم شاہ کی حیثیت سے یہاں آ گئی تھی۔ جنگ و جدل، فنون سپاہ گری اور ہر طرح کے کھیل کود سے اسے دلچسپی تھی اور اس کی رگوں میں بجلی بھری ہوئی تھی جس کا اندازہ خود گوندل خان کو بھی نہیں تھا۔ بہرحال چند لمحات کے بعد وہ باپ کے خیمے میں داخل ہوئی تو گوندل خان کے چہرے پر تفکر کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔
زرنگاہ نے اس کے سامنے پہنچ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو گوندل خان کہنے لگا، میں نے تمہیں کبھی اپنے معاملات سے دور نہیں رکھا زرنگاہ، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں ایسے حالات پیش آ جائیں گے۔ مجھے تمہارا مشورہ بھی درکار ہے۔ بابا خان اگر مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ وہاں گلاب خیل میں رہ کر تم نے یقیناً اطراف میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں سنا ہوگا، اور 5 سفید گھوڑے والوں کا نام تمہارے کانوں تک بھی پہنچا ہوگا زرنگاہ۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار مجھے اپنی آمدنی کا ایک باقاعدہ حصہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نہ صرف گلاب خیل کی بڑائی کا اعتراف ہے، بلکہ وہ لوگ گلاب خیل کو اپنا محافظ بھی سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ان 5 سفید گھڑ سواروں کے لیے کچھ کارروائی کروں۔ تم جانتی ہو زرنگاہ کہ مجھے ایسے فضول جشن اور بے حیائی کے مظاہرے سخت ناپسند ہیں۔ راول خان کے بارے میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے یورپ میں تعلیم پائی ہے، اور اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ شیر کوہ کا سربراہ بن گیا ہے۔ مجھے شیر کوہ کے بارے میں کچھ اور خبریں بھی ملی تھیں، جن میں ایک بہت اہم خبر شیر کوہ اور تارکا کی جنگ کی بھی تھی۔ تارکا خاصا بڑا قبیلہ ہے، اور وہاں کے سردار ہاشم خان کا خیال تھا کہ اگر تارکا شیر کوہ پر حملہ آور ہوگا تو شیر کوہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ شیر کوہ نے تارکا کو اس طرح بے دست و پا کر دیا کہ اب تارکا کی گلیوں میں کتے بھونکتے ہیں اور ہاشم خان سر جھکائے رہتا ہے۔ میں اس کی وجوہات بھی جاننا چاہتا تھا، ہر چند کے گلاب خیل شیر کوہ سے فاصلے پر ہے، اور کم از کم راول خان گلاب خیل کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن سرداری کے فرائض ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم طاقتور قبیلوں سے ہوشیار نہ رہیں تو کبھی اور کسی بھی وقت دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آنے کے 2 مقاصد تھے، شیر کوہ سے واقفیت اور ان 5 گھڑ سواروں کے بارے میں معلومات۔ میں نے سوچا تھا کہ جشن مسرت میں مختلف قبیلوں کے سردار آئیں گے اور ان سے مل بیٹھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ میں کسی بھی طور اس جشن کو اتنا چھچھورا نہیں سمجھتا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر فحاشی اور بے حیائی کے مظاہروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ شاید تم نے یہ بات محسوس نہ کی ہو، لیکن اس جشن میں کوئی بھی سنجیدہ آدمی شامل نہیں ہوا، اور جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف راول خان کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ باقی اگر کچھ سنجیدہ افراد یہاں پہنچے بھی ہیں تو شاید انہوں نے راول خان سے ملنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہوگا۔ میں راول خان کی حقیقت کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں ناپسند ہیں۔ میرے خیال میں یہ ان کی حماقت ہے۔ میں تم سے یہ تمام تفصیلات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا ہے، لہٰذا تم اپنی وہ تفریحات جاری رکھنے کی بجائے محتاط رہ کر میری مدد کرو۔ میں یہاں سے عزت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہمارا ایک آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میں اس صدمے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا، اور ان 5 ڈاکوؤں کو ایسی بدترین سزا دوں گا کہ اس کے بعد کسی کو کوئی گروہ بنانے کی جرت نہ ہو۔ ہاں، اگر اس گفتگو کی روشنی میں تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو میں اسے سننا پسند کروں گا، چونکہ بیشتر مواقع پر تم نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بابا خان، میں آپ کو ان 5 ڈاکوؤں کی تصویریں فراہم کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ گوندل خان چونک پڑا۔ ہاں بابا خان، میں اگر تفریح بھی کرتی ہوں تو اس میں کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں اس وقت بھی ان کی خیمہ گاہ میں جا کر ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی جب ہمارے آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اور میرے ہی ذریعے یہ اطلاع سب سے پہلے آپ کے آدمیوں کو ملی تھی کہ وہ 5 اپنی خیمہ گاہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں آج کی تقریب میں انہی کی تلاش میں گئی تھی، اور شاید آپ لوگ انہیں نہیں پا سکے ہوں گے، لیکن میں نے انہیں پا لیا۔ آج وہ سفید گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، بلکہ ان کے گھوڑوں کا رنگ مختلف تھا، اور بابا خان اب وہ یہاں نہیں ہیں بلکہ ایک مخصوص وادی میں سفر کرتے ہوئے پہاڑوں کی جانب نکل گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کی کمین گاہ کس علاقے میں ہے، یا پھر وہ جشن مسرت سے واپس چلے گئے ہیں، لیکن میں نے ان کی صورتیں بغور دیکھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے فن مصوری سے بہت دلچسپی ہے، اس لیے ان کی خیالی تصویریں بنانا میرے لیے چندہ مشکل نہیں۔ میں ان 5 کی تصویریں آپ کو پیش کر دوں گی۔ اگر آپ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ضرور حاصل کریں، تو پھر جس قدر ممکن ہو سکے یہ کام کر۔ میں راول خان سے ملنے سے پہلے ان تصویروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بابا خان کہ کسی بھی مسئلے میں مجھے شریک کر لو، فائدے ہی میں رہو گے۔ اب زیادہ باتیں نہ بنا۔ ان 5 کی تصویروں سے
میں بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہوں۔ جا اپنا کام کر۔ کب تک یہ تصویریں فراہم کر دے گی؟ بہت جلد بابا خان، بہت جلد۔ جشن گاہ کے خیمے کل سے اکھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر چند کے راول خان طویل عرصے تک ہماری مہمان نوازی کرتا رہے گا، لیکن پھر بھی زیادہ عرصے یہاں رکنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جلد از جلد یہ کام کر لے۔ ٹھیک ہے بابا خان، بالکل ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا، اور پھر وہ باپ سے اجازت لے کر خیمے سے باہر نکل گئی۔ تغرل فطرتاً وحشی نوجوان تھا۔ باپ کی طبیعت کا ذرا سا شائبہ بھی ان پر نہیں پڑ سکا تھا۔ زارق خان جتنا نرم خو اور متحمل مزاج آدمی تھا، تغرل اتنا ہی تند خو اور بد مزاج تھا، یا پھر اس کی فطرت کی تشکیل میں جوزفائن کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بلکہ یقیناً ایسا ہی تھا کہ کسی بھی بڑے سے بڑے حادثے یا واقعے کو تغرل کبھی اپنی ذات سے منسوب بھی نہیں کرتا تھا۔ ماں بحیثیت ماں کے اس کے لیے مقدس نہ رہی تھی، بہنوں سے اسے کوئی لگاؤ نہ رہا تھا، اور یہی کیفیت زارق خان کے بارے میں بھی تھی، بلکہ جب جوزفائن نے اسے زندگی کے ان بدنما راستوں کی طرف لگا دیا تھا جن کا اختتام بالآخر تباہی پر ہوتا ہے، تو اسے زارق خان سے نفرت ہو گئی تھی، جو بلا وجہ اقدار کا پرچار کیا کرتا تھا اور جس نے شیر کوہ کی فضا کو ایک گمبھیر سی اداسی بخش دی تھی۔ نوجوان بھی اس سے خوش نہیں تھے۔ تغرل کی دلی خواہش تھی کہ شیر کوہ میں تارکا جیسی زندگی پیدا ہو جائے، وہاں قہوہ خانے ہوں، ناچ گھر ہوں، ہنگامہ خیزیاں ہوں، اور یہ بات زارق خان کی زندگی میں ممکن نہیں۔ پھر جب اسے کھیل کھیلنے کا موقع ملا تو اس نے انسانی خون سے خوب ہاتھ رنگے۔ اس کے پس پشت کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ صرف وحشت اور درندگی تھی۔ اب وہ خود کو پہاڑوں کا شہنشاہ سمجھتا تھا۔ صرف راول خان یا جوزفائن تھے جن کے لیے اس کے دل میں احترام تھا۔ شاید ان کی زندگی میں کوئی اور ایسا فرد نہیں تھا جس سے اسے کوئی دلچسپی ہو، اور اس بنیاد پر جوزفائن یا راول خان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے لیے قابل احترام بن جایا کرتے تھے۔ جب راول خان نے جشن میں شرکت کے لیے اسے دعوت دی تو وہ شریک ہوئے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اس نے راول خان کی ہدایت کے مطابق ہی عمل کیا تھا۔ اپنے تمام ساتھیوں کو منتشر کر کے جشن گاہ میں داخل ہوا تھا، اور ان سب نے مختلف رنگوں کے گھوڑے استعمال کیے تھے۔ شادی کا جشن منایا گیا، تحفے تحائف پیش کر دیے گئے، اور اس کے بعد تغرل خان کے لیے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چل پڑا۔ رخ اپنی کمین گاہ کی طرف ہی تھا، لیکن زیادہ دور نہیں چلے تھے کہ دفعتاً فرزان خان نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے کہا، اس گھڑ سوار کو میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے ہم جشن گاہ سے چلے ہیں۔ فرزان کے ان الفاظ نے سب ہی کو چونکا دیا تھا۔ تغرل نے پلٹ کر دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ایک ایسی وادی کی جانب کر دیا جو اس سمت نہیں جاتی تھی جہاں ان کی کمین گاہ تھی۔ ایک بلند جگہ پر پہنچ کر تغرل نے چند لمحات کے لیے اپنے گھوڑے کو روکا اور پھر عقب میں دیکھا۔ گھڑ سوار مسلسل ان کا تعاقب کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ تغرل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیرا کہنا ٹھیک ہے فرزان، یہ تو واقعی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ جو کوئی بھی ہے یقیناً ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا خواہاں ہے، چنانچہ اسے اس کی کوشش کی سزا دینا ضروری ہے۔ چلتے رہو، اسی سمت چلتے رہو۔ آگے پہنچ کر ہم بلندیوں پر جائیں گے، وہاں دو افراد کو چھوڑ دیا جائے گا جو قریب سے دیکھیں گے۔ چلتے رہو، تغرل نے کہا، اور وہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے رہے، بلکہ ان کی رفتار کسی حد تک تیز کر دی گئی تھی۔ پھر تولائی خان اور جابر خان ایک پہاڑی ٹیلے کی آڑ میں رک گئے۔ آگے سے وادی کا ڈھلان شروع ہوتا تھا۔ تولائی خان اور جابر خان گھڑ سوار کی آمد کا انتظار کرتے رہے، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کے سامنے سے گزرا۔ دوسرے لمحے تولائی خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے جابر خان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، یہ وہی ہے جابر خان، یہ وہی ہے، کیا تم نے اسے پہچانا؟ جابر خان کی سمجھ میں چند لمحات تک تو کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن دفعتاً ہی اس نے نوجوان کی صورت دیکھی، اور پھر اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب جشن گاہ میں تولائی خان نے ایک پوستین خریدنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے پہلے ہی وہ پوستین ایک نوجوان نے حاصل کر لی تھی۔ یقیناً یہ وہی نوجوان تھا۔ تولائی خان اس وقت تو تغرل کی بات پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب وہ جذباتی ہو گیا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے پستول نکالا اور دوسرے لمحے اس نوجوان پر اندھا دھند فائر شروع کر دیا۔ جابر خان نے بھی بادل نخواستہ اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا
وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ نوجوان نے گھوڑے کی پشت پر ہی ان لوگوں کی گولیوں سے بچنے کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھی گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ غالباً طغرل اور اس کے ساتھیوں نے اس نوجوان کو نہیں پہچانا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی جابر خان ہی کا ساتھ دیا۔ وہ سب ان اخلاقی قدروں سے بے نیاز تھے جو انسانوں میں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو گھیر کر مار لینا ان کے نزدیک کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، چنانچہ طغرل نے بھی ان لوگوں کی تقلید میں اس پر فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے بعد طغرل کو بھی لطف ہی آ گیا۔ شیرم اور فرزان بھی وہی عمل دہرا رہے تھے جو طغرل کر رہا تھا، لیکن گھوڑے کی پشت پر موجود سوار انسان تھا ہی نہیں، وہ تو ایک برق تھی جو ان کی نگاہوں کے سامنے کوند رہی تھی۔ اور پھر اس منظر کا اختتام ہو گیا، یعنی اس کے سر سے پگڑی گر پڑی اور اس کے لمبے بال فضا میں لہرانے لگے۔ طغرل خان گولیاں چلانا بھول گیا تھا۔ فرزان اور شیرم بھی اس منظر سے چونکے بغیر نہیں رہ رہے تھے۔ اب اس کی شکل بھی ان لوگوں کی نگاہوں میں آ گئی تھی، اور یہ صورت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس چھلاوے کے سر پر اتنے لمبے لمبے بال ہوں گے۔ طغرل نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے ساتھیوں کو روکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، اسے قتل نہیں کرنا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ لوگ اس کے قریب پہنچتے، نوجوان ایک سمت نکل گیا۔ طغرل خان اور اس کے ساتھیوں نے اس کا تعقب کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ سب تو حیران کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں طولائی خان اور جابر خان بھی طغرل کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی غالباً یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ سب کے چہرے حماقت آمیز نظر آ رہے تھے۔ لڑکی؟ طغرل کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، اور پھر اس کی نگاہیں طولائی خان کی طرف اٹھ گئیں۔ تم نے اسے پہچانا طولائی خان؟ ہاں طغرل، یہ وہی کمبخت تھا یا تھی جس نے جشن گاہ میں پوستین خریدی تھی، اور تم نے مجھے اسے قتل کر دینے سے روک دیا تھا۔ طغرل تولائی کی صورت دیکھتا رہا، اور پھر دفعتاً اس کے حلق سے ایک قہقہہ آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد تو وہ بے اختیار پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا تھا۔ تولائی شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ واقعی یہ تصور اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا کہ اس نے بھری جشن گاہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں مار کھائی تھی۔ فرزان، جابر خان اور شیرم بھی ہنس رہے تھے، بس تولائی خان خاموش کھڑا تھا۔ طغرل خان، کمال ہو گیا، واقعی کمال ہو گیا، مگر یہ کمبخت کس کی اولاد ہے؟ یقیناً اس کا تعلق تو شیرکوہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ یہ باہر سے آنے والے کسی قبیلے کی کوئی فرد ہے جو مرد کا روپ دھار کر جشن گاہ میں عیاشیاں کرتی پھر رہی تھی۔ اف اف، کس قدر برق رفتار ہے وہ، کیسی عجیب ہے، اور خوبصورت بھی۔ طغرل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں خانہ، مگر یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بجلی کہاں چمکتی ہے؟ پتہ چلنا ضروری ہے، پتہ چلانا ضروری ہے۔ جابر، آج تک ہم عورت کو عورت ہی دیکھتے آئے ہیں، لیکن عورت کو بجلی کے روپ میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ بجلی ہمارے غاروں کو منور کرنے کے لیے ضروری ہے جابر خان۔ اگر تم لوگ اتنا بھی نہ کر سکے تب تو پھر میں تمہیں ناکارہ ہی سمجھوں گا۔ مگر اب تمام لوگ واپسی کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور پھر کسی بھی قبیلے میں کسی لڑکی کو… نہیں جابر، بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ جشن گاہ میں شرکت کے لیے آنے والے کسی بھی قبیلے میں کوئی عورت نہیں ہے، اور کوئی بھی قبیلہ اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کر نہیں آیا۔ یہ لڑکی جس قبیلے میں بھی ہوگی مرد کی شکل میں ہوگی، چھپ کر آئی ہوگی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تنہا ہی ہو۔ اسے تلاش کرو جابر۔ تم لوگ واپس پلٹ جاؤ، فوراً واپس پلٹ جاؤ اور اس کا سراغ لگاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں جشن گاہ ہی میں ملے گی، کسی بھی خیمے میں، کسی بھی پنڈال میں۔ بلکہ سنو، ان رقاصاؤں سے مدد لو جو ہم سے بہت کچھ وصول کر چکی ہیں۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ خوبی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تمام عورتوں اور لڑکیوں کی مانند ایک عورت یا لڑکی ہوگی، لیکن جو خوبی اس میں ہے وہ بھی تم دیکھ چکے ہو۔ نہیں جابر، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جاؤ دیکھو، اپنے آپ کو میری دوستی کے معیار پر پورا اتارو۔ جابر نے گردن جھکا دی۔ شیرم، تولائی اور فرزان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ طغرل نے واپسی کے لیے گھوڑے کی لگامیں موڑتے ہوئے کہا، میں غاروں میں تمہارا انتظار کروں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ تم میں سے کسی کے گھوڑے کی پشت پر بے ہوش پڑی ہوگی۔ طغرل نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گوندل خان نے وہ تصویریں دیکھیں اور انہیں بغور دیکھتا رہا، اور اس کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ بلا شبہ قدرت نے اسے صرف ایک بیٹی دی تھی اور اولاد نرینہ سے نہیں نوازا تھا،
لیکن یہ بیٹی اتنی زیرک، اتنی ذہین اور بعمل تھی کہ گوندل خان نے بارہا اس پر فخر کیا تھا۔ وہ ایک بہترین سپاہی تھی، فنون حرب کی ماہر تھی، ایک انوکھی مصورہ تھی جو صرف یادداشت کے سہارے چہرے بنا لیا کرتی تھی، اور اس وقت بھی یہ پانچوں تصویریں گوندل شاہ کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ اس کی اپنی یادداشت بھی بری نہیں تھی، اور اس نے پہلی نگاہ میں ان میں سے ہر ایک شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہی وہ تھے جن سے خیمہ گاہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک ایک نقش انہی لوگوں کا تھا۔ وہ بھی تھا جس نے گوندل خان سے گفتگو کی تھی، اور وہ بھی تھا جس نے اس کے ساتھی کو درندوں کی طرح ہلاک کر دیا تھا۔ گوندل خان نے وہ تمام تصویریں زرنگاہ سے لیں، اور پھر انہیں لپیٹ کر اپنے لباس میں رکھتا ہوا بولا، تمہارا شکریہ زرنگاہ، در حقیقت تم نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے راول خان سے مل لینا چاہیے۔ گوندل شاہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی ان کوششوں میں اس کے لیے کافی خطرہ ہے، لیکن 5 گھڑ سواروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس نے قبیلوں سے وعدہ کر لیا تھا، اور اس دعوے کے تحت اس نے اتنا طویل سفر کیا تھا۔ اب جب کہ اسے یہ موقع ملا تھا تو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ راول خان سے خاص طور سے اس سلسلے میں گفتگو کر کے وہ یہ مدد لینا چاہتا تھا کہ راول خان خود بھی ان کی تلاش کرے اور یہ جائزہ لے کہ وہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے۔ چنانچہ وہ 5 افراد کے ساتھ نئی حویلی کی جانب چل پڑا۔ راول خان کو گوندل خان کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جوزفائن سے مشورہ کیے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس وقت بھی جوزفائن اس کے ساتھ تھی۔ سردار گوندل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے راول خان کو تعظیم دی۔ نہیں نہیں بزرگ، یہ حق تمہارا ہے، میں تمہارے سامنے بچہ ہوں۔ میں اس وقت کسی بچے کے نہیں، ایک سردار کے سامنے ہوں راول خان، اور تم نے شیر کوہ کے نظام کو جس طرح سنبھالا ہے میرے کانوں تک اس کی خبر پہنچ چکی ہے، چنانچہ میں ایک سردار کو احترام دے رہا ہوں۔ آؤ گوندل خان، کہو میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ غالباً تم مجھ سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہو۔ ہاں راول خان، واپس جا رہا ہوں، لیکن واپسی سے قبل ایک ہی مسئلہ تھا جس کے لیے تمہارے پاس آنا پڑا۔ آؤ بیٹھو، یہ بتاؤ میں تمہاری کیا خاطر کروں؟ اچھی زبان اور محبت بھرا استقبال سب سے بڑی خاطر ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت کوئی حاجت نہیں، پھر بھی میں تمہیں مشروب پیش کروں گا۔ راول خان نے اشارہ کیا اور پلک جھپکتے ہی مشروب آ گیا۔ راول خان اور جوزفائن ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور گوندل خان کو یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ راول خان پر نکتہ چینی کرنے نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے لباس سے 5 کی تصویریں نکالیں اور راول خان کی طرف بڑھا دیں۔ ان تصویروں کو غور سے دیکھو راول خان، اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ان میں سے کسی شخص کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ راول خان خاموشی سے مشروب کے گھونٹ لیتا رہا، پھر اس نے گلاس رکھا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر اپنے سامنے کر لی۔ پہلی تصویر تغرل کی تھی۔ راول خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر دوسری تصویر دیکھی۔ یہ تولائی کی تھی۔ پھر شیرم، فرزان اور جابر کی تصویر بھی اس کے سامنے آ گئی۔ راول خان نے بغور ان تمام تصویروں کو دیکھا اور پھر جوزفائن کی طرف بڑھا دیا۔ پھر وہ گوندل خان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ان لوگوں سے تمہاری شناسائی کیسے ہے گوندل خان؟ پہلے یہ بتاؤ راول کہ تم انہیں جانتے ہو۔ ہاں میں انہیں جانتا ہوں۔ تب پھر میں تمہیں ایک بہت ہی عجیب بات بتاؤں۔ کیا تم نے ان 5 سفید گھڑ سواروں کا نام سنا ہے جنہوں نے آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے اتنا خون بہایا ہے کہ انسانیت کی تاریخ لہوزار ہو گئی ہے؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے راول خان کہ وہ 5 بدترین ڈاکو ہیں جنہوں نے انسانوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ یہ قبیلوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، حسین لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کی لاشیں پہاڑوں پر پڑی پائی جاتی ہیں۔ راول خان، اگر تم انہیں جانتے ہو تو پھر انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دو، انہیں گرفتار کرو اور مشترکہ جرگے میں پیش کر دو۔ تم دیکھو گے ہزاروں افراد ان کی موت کے خواہاں ہیں۔ گوندل خان، تمہارے قبیلے کا نام گلاب خیل ہے نا؟ راول خان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں، گلاب خیل اتنا گمنام تو نہیں ہے۔ یہی مجھے تعجب ہے، گلاب خیل تو بہت بڑا قبیلہ ہے۔ کیا گلاب خیل کے سردار گوندل خان کو یہ نہیں معلوم کہ تارکا کو شیر کوہ کے ہاتھوں بدترین شکست کیسے نصیب ہوئی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تارکا کی فتح کو شکست میں بدل دیا؟ کیا گوندل خان یہ نہیں جانتا؟ نہیں، میں قبیلوں کے اندرونی معاملات کی قطعی چھان بین نہیں کرتا۔
تارکا نے شیر کوہ پر حملہ کیا تھا اور شیر کوہ نے چھوٹا ہونے کے باوجود تارکا کو بدترین شکست دی۔ صرف یہ بات میرے علم میں ہے۔ تب تمہیں یہ سن کر بہت عجیب لگے گا کہ گوندل خان کہ تارکا در حقیقت ابتدا میں بھاری پڑا تھا، لیکن یہ 5 گھڑ سوار تھے جنہوں نے تارکا کے جوانوں پر شب خون مار مار کر ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے اور تارکا کے تمام بازو توڑ دیے، یہاں تک کہ ان کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑا۔ یہ صرف 5 افراد تھے، 5۔ کیا کہہ رہے ہو راول خان؟ تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے گوندل خان کہ یہ 5 افراد کون تھے، اور اگر یہ بات تمہیں معلوم ہے اور تم راول خان پر طنز کرنے آئے ہو تو تم نے ایک بدترین مہمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ ان میں سے ایک زارق خان کا بیٹا تغرل خان ہے اور باقی 4 بھی شیر کوہ کے ان معزز خاندانوں کے بیٹے ہیں جنہیں جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے گوندل خان کہ شیر کوہ میں ان لوگوں کے سر کی قیمت بہت بڑی ہے اور شیر کوہ کے بے شمار افراد انہیں جنگلوں اور پہاڑوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ راول خان نے ان کے لیے احکامات جاری کیے ہیں کہ جو کوئی انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے زمینوں سے نوازا جائے گا اور اعلیٰ اعزازات دیے جائیں گے؟ اگر یہ ساری باتیں تمہیں نہیں معلوم گوندل خان تو مجھے معاف کرنا، تمہیں سرداری کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ گوندل خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے راول خان کو دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے ساتھی بھی پریشانی سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، زارق خان کا بیٹا، زارق خان؟ زارق خان شیر کوہ کا سردار، تمہارا بڑا بھائی تھا۔ ہاں، صحیح اندازہ لگایا تم نے گوندل خان۔ گویا تغرل خان تمہارا بھتیجا ہے؟ کیا پہلے الفاظ سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی گوندل خان؟ اور وہ ایک ڈاکو ہے؟ کیا زارق خان کی موت کے بعد اسے شیر کوہ کی سرداری نہیں ملنی تھی؟ کیا اس سلسلے میں شیر کوہ کی کوئی سازش قبیلوں کے لیے عذاب نہیں ہے؟ راول خان، یہ تو تم پر دوہرا فرض عائد ہو گیا کہ تم ان لوگوں کو گرفتار کر کے قبیلوں کی بقا کی ذمہ داری قبول کرو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری مانند دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈاکو در حقیقت شیر کوہ سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ بے شمار قبائل شیر کوہ کی جانب رخ کرتے اور راول خان سے تقاضا کرتے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو گرفتار کر کے قبیلوں کے جرگے کے سامنے پیش کرے۔ بزرگ، شاید عمر کی زیادتی نے تم سے تمہاری ذہنی صلاحیتیں بھی چھین لی ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب تم گلاب خیل کی سرداری کسی مناسب آدمی کے سپرد کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لو؟ اگر ایسی ہی باتیں تم دوسروں کے سامنے کرتے رہے تو لوگ یقیناً تمہیں پاگل قرار دے دیں گے۔ میرے عظیم سردار تغرل اور اس کے 4 ساتھیوں کو قبیلہ بدر کر دیا گیا ہے۔ وہ قبیلہ بدر ہیں اور اب وہ شیر کوہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے پھرتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، شیر کوہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، شیر کوہ نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے وہ انتظامات کر دیے ہیں کہ اگر کبھی ان کا رخ اس جانب ہوا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ باقی رہی ان قبائل کی بات جو اس سلسلے میں شیر کوہ کی جانب رخ کریں گے، تو میں ان سے بھی یہی سوال کروں گا کہ کیا ان کی تمام تر قوت 5 آدمیوں کے سامنے مفلوج ہو جاتی ہے؟ کیا تمام بڑے بڑے سردار 5 افراد کو گرفتار نہ کر سکیں گے؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو انہیں چاہیے کہ کسی مضبوط قبیلے میں ضم ہو جائیں۔ شیر کوہ ایسے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کیا عرض کروں؟ گوندل خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بے شک میں نے یہ بات خلوص دل سے تسلیم کر لی راول خان کہ وہ تمہارا بھتیجا ہے اور وہ 4 شیر کوہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان بھی اتنی ہی شیریں تھی جتنی تمہاری۔ ٹھیک ہے، بہر طور قبیلے کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں تو وہی جان سکیں گے اور بتا سکیں گے، لیکن تم نے میری بزرگی کا بہت احترام کیا ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ ان 5 افراد کو تمہارے جشن مسرت میں دیکھا گیا ہے اور میں تم سے یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ ان کی گرفتاری میں دلچسپی لو، لیکن تم نے مجھے جو روشنی دکھائی ہے میں اسے دوسرے قبائل تک پھیلا دوں گا۔ خدا حافظ۔ گوندل خان اٹھ کھڑا ہوا۔ راول خان نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ جاتے وقت دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا۔ راول کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جشن گاہ پر سناٹا چھا چکا تھا اور صرف جگہ جگہ جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر یا خیموں کی میخوں کے گڑھے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دن پہلے یہاں زندگی ہی زندگی تھی۔
لیکن اب یہ علاقہ ایک ویرانے کی شکل رکھتا تھا اور شیر کوہ کے لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے عجیب سی نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھتے تھے۔ شیر کوہ میں اس جشن کے سلسلے میں مختلف رد عمل تھا۔ کسی بھی بوڑھے کو وہ ہنگامہ خیزیاں پسند نہیں آئی تھیں اور وہ اس سلسلے میں آپس میں صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ راول خان سے شیر کوہ کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ شیر کوہ کے رہنے والے نوجوانوں کا اور آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بےہودگی آئندہ کبھی کی جائے گی یا راول خان کو اس سے عبرت حاصل ہوئی ہے؟ اور اس سلسلے میں پیر سلامہ کی سرپرستی میں 17 افراد کا ایک وفد تیار ہوا جس نے راول خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ جرگے میں یہ سب راول خان کے سامنے پیش ہوئے۔ پیر سلامہ اس وفد کے سربراہ کی حیثیت سے سامنے آیا تھا۔ کہو معزز بزرگ، یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاص ہی بات ہے، بہر طور میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ راول خان، ہم شیر کوہ کے تاریک مستقبل کی بات کرنے آئے ہیں، پیر سلامہ نے کہا، اور راول خان تیکھی نگاہوں سے پیر سلامہ کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میں نے سنا تھا کہ بزرگ بوڑھے ہونے کے بعد زبانوں پر صرف دعا رکھتے ہیں، سلامتی اور خوشحالی کی دعا، لیکن میں شیر کوہ کے ایک بہت ہی معزز شخص سے یہ عجیب لفظ سن رہا ہوں۔ تم کون سے تاریک مستقبل کی بات کر رہے ہو پیر سلامہ؟ میں تاریکیوں کو شیر کوہ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بے حیائی، فحاشی اور لالچ و ہوس کی وہ ہولناک تاریکیاں جو چاروں طرف سے شیر کوہ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ ایک سردار کی حیثیت سے میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں راول خان کہ بے شک تم نے اپنی زندگی یورپ میں گزاری، لیکن جب تم شیر کوہ واپس لوٹے تھے تو کیا زارق خان نے یہ بات پسند کی تھی کہ تم نے ایک فرنگی لڑکی سے شادی کر لی؟ کتنی شدید مخالفت کی گئی تھی تمہاری، اور شاید زارق مرتے وقت تک تم سے خوش نہ رہ سکا تھا۔ اس کی وجہ تمہارے علم میں ہے راول خان۔ قبیلوں کی رسمیں، ہماری روایتیں کسی بھی طرح کی بے حجابی کی اجازت نہیں دیتی، لیکن جشن شادی کے نام پر تم نے جس طرح یہاں طوفان بدتمیزی برپا کیا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ہم اس تاریکی کو شیر کوہ پر مسلط ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں جواب دو راول خان کہ یہ سب کچھ جو ہوا تمہاری مرضی اور پسند کے مطابق ہے یا تمہیں خود اس کی توقع نہیں تھی؟ راول خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے گرجدار لہجے میں کہا، بزرگ سلامہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان 45 سال کی عمر سے تجاوز کر جائے تو اس سے کہا جائے کہ وہ خودکشی کر لے، اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ زہر کھایا جائے، یا کسی گہرے کنویں میں چھلانگ لگائی جا سکتی ہے، یا اپنی ہی چھری سے اپنی گردن کاٹی جا سکتی ہے۔ جو لوگ 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں، میں انہیں پاگل ہی قرار دوں گا۔ پیر سلامہ، تمہاری عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تمہارا اس دنیا میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ جو الفاظ تم نے استعمال کیے، جانتے ہو کس کے لیے کیے؟ تم شیر کوہ کی خانم کو نہایت گستاخانہ انداز میں ایک فرنگی عورت کہہ کر پکار رہے ہو۔ بوڑھے پیر سلامہ، کیا پہاڑوں کی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ سردار کی بیوی صرف خانم کہلاتی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، اور جو اس کی توہین کرتا ہے اسے باغیوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ لیکن افسوس، قصور تمہارا نہیں، تم بوڑھے ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ شیر کوہ میں ہر اس شخص کو جس کی عمر 45 یا 50 سے تجاوز کر چکی ہے تہہ تیغ کر دیا جائے، کسی بھی بوڑھے آدمی کو اپنی عمر سے زیادہ جینے کی مہلت نہ دی جائے، لیکن افسوس سب تمہاری طرح پاگل نہیں ہو جاتے۔ سنو پیر سلامہ، تم ایک وفد کی حیثیت سے یہاں آئے ہو اور میں بہر طور جاہل انسان نہیں ہوں۔ زارق خان نے جوزفائن کو خود سے کمتر سمجھ کر اپنے درمیان دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کیا زارق کا بیٹا تغرل خان بہت نیک صفات کا مالک ہے؟ سنو بوڑھے سلامہ، تم جن تاریکیوں کا ذکر کر رہے ہو وہ نہ صرف تمہارے ذہن میں ہیں، جاؤ باہر نکل کر اپنی اولادوں سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ تم لوگوں نے نوجوانوں کے ذہنوں کو غلام بنا رکھا ہے، انہیں ان کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنے دیتے، تم ان کی ذات پر مسلط ہو جاتے ہو۔ سنو، یورپ میں انسانی زندگی کو ایک مقام حاصل ہے، لوگ وہاں انسانوں کی مانند جیتے ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کی اخلاقی قدریں تمہاری جاہلانہ رسموں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور والدین جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ حسب توفیق صدیوں کی رسم کے مطابق اس وقت تک ان کی پرورش کرتے ہیں جب تک وہ ذہنی طور پر عاقل نہیں ہو جاتے،
اور اس کے بعد انہیں انسانوں کی طرح جینے کے لیے زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں، کیونکہ آنے والی نسلیں اسی اعتماد کے سہارے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا یورپ میں کہ چند لوگوں نے یا کسی ماں اور باپ نے ایک بیٹا پیدا کر لیا، اس کی پرورش کی اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اس کے شانوں پر سوار ہو کر بیٹھ گئے۔ اب یہ اس پر قرض ہے کہ ان بوڑھوں کو پالے۔ کیسی احمقانہ بات ہے! وہ بوڑھے نہ اسے زندگی دے سکتے ہیں نہ موت، نہ اسے صحت دے سکتے ہیں نہ بیماری، اور ان بوڑھوں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جو ہستی اس عالم وجود میں آنے والی ہے وہ کون ہوگی۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گدھ اس پر نگاہیں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کب اس کا بدن گوشت سے بھرے اور وہ اسے اپنی چونچ سے نوچنا شروع کر دیں۔ جوانوں کو زندہ رہنے کا حق دو، بوڑھے سلامہ، ورنہ وہ تمہاری دھجیاں بکھیر دیں گے۔ جن تاریکیوں کا تم نے ذکر کیا ہے میں انہیں روشنی کا نام دیتا ہوں، اور پیش گوئی کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ چٹانیں تہذیب کی روشنی سے آشنا ہو جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ بہت جلد یہاں بہت سی کاروائیاں ہوں گی، اور کم از کم ابتدا میں شیر کوہ کی ہر رات اور ہر دن میرے جشن شادی کی مانند ہوگا۔ کیا سمجھے؟ یہ صرف ایک نمونہ تھا جو شیر کوہ کے نوجوانوں کو دکھایا گیا ہے۔ تم لوگ اگر واقعی اپنی سانسیں پوری کرنا چاہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے فرائض میں مصروف رہو، عبادت کرو، جو دل چاہے کرو، لیکن آئندہ ہم پر تسلط جمانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خواہ مخواہ ایک اور بری رسم کا آغاز شیر کوہ سے ہو جائے گا۔ اب تم میں سے ہر شخص جا سکتا ہے۔ راول خان نے نفرت سے کہا۔ بوڑھا پیر سلامہ شیر کوہ کے لوگوں کے لیے ولی کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے وہ ایک سچا عبادت گزار تھا اور اپنی نیک فطرت کی وجہ سے شیر کوہ کے لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اور کب کون ایسا ہوگا جس نے پیر سلامہ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ زارق خان تو اسے اپنے ہر مسئلے میں سب سے پہلے شریک کرتا تھا، لیکن راول خان نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھے، اور راول کے انداز سے ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اگر پیر سلامہ نے اس کی بات نہ مانی تو شاید یہیں قتل عام شروع ہو جائے۔ پیر سلامہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو دو بزرگوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور سنجیدگی سے بولے، آؤ سلامہ، واپس چلیں۔ شیر کوہ کی تقدیر پر سیاہی کی مہر لگ چکی ہے، اب اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تغرل خان اور اس کے ساتھی غاروں ہی میں فروکش تھے۔ تغرل خان کو اس چھلاوے کے نکل جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس کے انداز دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جیسے شاندار نوجوان کو اپنے گروہ میں شامل کرنا اچھی بات ہوگی، لیکن جب وہ لڑکی کی حیثیت سے تغرل خان کے سامنے آیا تو تغرل خان کے دل میں ایک عجیب سا احساس نمودار ہو گیا۔ وہ لڑکی کون تھی اور اپنی ذات میں وہ کیسی ہوگی؟ بہرحال وہ کوئی بھی بات دل سے لگانے کا عادی نہیں تھا۔ کچھ وقت اس کے ذہن پر یہ سب کچھ سوار رہا، اور پھر ایک رات اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا بات ہے؟ میری طرح سے تم بھی کاہلوں کے سے انداز میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ خاموشی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ بے شک چاچا راول خان نے جشن مسرت برپا کر کے ہمارے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور بلا شبہ جتنے دن یہ جشن مسرت رہا بڑی فرحت رہی، لیکن بہرطور اب جشن ختم ہو چکا ہے، ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں خود بھی تم سے یہی کہنے والا تھا تغرل خان، بیٹھے بیٹھے بدن کو زنگ لگ رہا ہے، کچھ ہونا چاہیے۔ تو پھر نکالو پہاڑوں کے نقشے اور کوئی سمت اپنا لو، لیکن ایک بات پر ذرا خاص طور سے ذہن میں رکھنا، وہ لڑکی، مجھے وہ لڑکی درکار ہے۔ جتنے قبیلے اس جشن میں شرکت کے لیے آئے تھے ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، بہرطور وہ انہی میں سے کسی قبیلے کی فرد ہوگی، اور ایک بات پر میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کا تعلق کسی معمولی شخصیت سے نہیں ہوگا، ممکن ہے اس کا تعلق کسی سردار سے ہو، چنانچہ ہمیں خاص طور سے ان سرداروں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میری زندگی کا ایک مشن اس لڑکی کی تلاش بھی ہے۔ ایسی عجیب و غریب لڑکی کو میں اپنی خلوت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم سب کو یہ ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی۔ کہیں تمہیں اس سے عشق تو نہیں ہو گیا تغرل خان؟ عشق؟ تغرل نے شیرم کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر مسکرا کر بولا، ہو سکتا ہے، لیکن تم لوگ جانتے ہو کہ میرے عشق کی میعاد کتنی ہوتی ہے؟ 2 دن، 4 دن، یا اگر بہت زیادہ ہو تو پھر 1 ہفتہ۔ یقیناً تمہارا کہنا درست ہے، مجھے اس سے 1 ہفتے کا عشق ہو گیا ہے۔ تمام لوگ ہنسنے لگے تھے۔ پھر تولائی بولا، لیکن شیرم، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا
کہ جشن میں کون کون سے قبیلے شریک ہوئے تھے۔ ویسے اگر سچ بات پوچھو تو اس لڑکی سے مجھے بھی کافی دلچسپی ہے، اور اس سے مجھے بے پناہ خوشی ہوگی کہ میں اسے کہیں سے پکڑ کر تغرل کے سامنے پیش کر دوں۔ میرا تو اس سے اچھا خاصا حساب ہے۔ تولائی خان، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی تھی۔ اس وقت ہم نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ تھی۔ یقیناً تم اس کی گواہی دو گے۔ بس تغرل خان، ایک شرط ہوگی ہمارے اور تمہارے درمیان، دوستانہ شرط۔ تولائی خان بولا، وہ کیا؟ جب تمہارے عشق کا ایک ہفتہ پورا ہو جائے تو پھر وہ میری ملکیت ہوگی، تم اسے مجھے بخش دو گے، لیکن یہ وعدہ بھی میں کرتا ہوں کہ اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھوں گا جس نگاہ سے تم دیکھ چکے ہو، بلکہ میں اس سے اپنا قرض وصول کروں گا۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ کون کون سے قبیلے جشن میں شریک ہوئے تھے؟ ہاں، ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ تمام قبیلے واپس جا چکے ہیں۔ یہ کام میں کروں گا۔ چاچا راول بیوقوف آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جشن بلا وجہ برپا نہیں کیا، بلکہ اس کے پس پردہ انہیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کا جائزہ لینا بھی مقصود تھا۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ خان راول خان کے پاس ان تمام قبیلوں کے بارے میں تفصیلات ہوں گی۔ 100%، 100%۔ بس تو پھر ٹھیک ہے تغرل خان، راول خان سے ان قبیلوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کرو، اور پھر انہیں تفصیلات کے مطابق ہمارا اپنا کام جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ تمام لوگ تیار ہو گئے، اسلحہ صاف کیا گیا، اور اس کے بعد 5 شیطانوں کا یہ قافلہ پہاڑوں میں نکل کر ایک سمت چل پڑا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ اس سفر کا اختتام جس پہلی بستی پر ہوا، اسی کو خاک و خون میں نہلا دیا جائے گا۔ راستے میں تغرل خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جشن مسرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب؟ شیرم نے پوچھا۔ چاچا راول خان نے شیر کوہ کے نوجوانوں کو یقیناً امتحان میں ڈالا تھا۔ بلا شبہ ہم لوگ شیر کوہ میں نہیں ہیں، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ شیر کوہ کے نوجوان اس جشن کی مسرتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور انہیں امید پیدا ہو چلی ہوگی کہ اب شیر کوہ سے فضول رسموں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ چاچا راول خان شیر کوہ کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہے، جس کی ایک جھلک اس نے پیش کی تھی۔ وہ جھلک کس قدر حسین تھی۔ چچی خانم بھی چچا راول کی ہم نوا ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شیر کوہ کے اطراف کو اسی طرح حسین بنا دیا جائے گا کہ ہر روز جشن کا روز معلوم ہو، اور ہر رات جشن کی رات۔ لیکن اس کے لیے چچی خانم کو سرمایہ درکار ہے۔ میرے ساتھیوں، کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس جو زر و جواہر کے یہ انبار لگتے جا رہے ہیں، کیا ان کا یہ بہترین مصرف نہیں ہے؟ تغرل خان، شیر کوہ کے ہونے والے سردار اور تمہارے وفادار جو مستقبل میں عظیم شیر کوہ کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، تم ان سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہم لوٹ مار کرتے ہیں اس لیے نہیں، ہمیں دولت کے انبار جمع کرنے ہیں، بلکہ اس سے ہمارے شوق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو تغرل خان، کہ ہم میں سے کوئی تم سے منحرف نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے تم کوئی فیصلہ کر لو گے تو وہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا۔ وفادار ساتھیوں، اسی بنیاد پر ہم ہمیشہ یکجا رہیں گے، اور صرف یہی نہیں کہ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، بلکہ اگر اس میں تمہاری طرف سے کوئی ترمیم پیش کی گئی تو یوں سمجھ لو کہ وہ میرے لیے ہر طرح قابل قبول ہوگی۔ تو پھر شیر کوہ کو جنت بنا دو تغرل خان، چچی خانم کے سامنے دولت کے انبار لگا دو، جابر خان نے کہا، اور تغرل خان نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر طے ہو چکا تھا۔ برف پوش پہاڑیاں گھوڑوں کے قدموں میں بکھری جا رہی تھیں۔ نہ جانے یہ کون سا علاقہ تھا، نہ جانے کس کی ملکیت تھی یہ، لیکن چیڑ کے درختوں کی دوسری جانب پہاڑوں کے پیالے میں ایک حسین بستی سجی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ان کے فیصلے کے مطابق یہی بستی ان کے ظلم کا نشانہ بننے والی تھی۔ چنانچہ تغرل خان نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور مسکرا کر بستی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، پہاڑوں کی برف پوش مسرتوں میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کے لیے آج کی رات جہنم کی رات بنا دو، لیکن ہمیں دن کی روشنی کسی ایسی جگہ گزارنی ہوگی جہاں ہم پر کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے، اور وہ اپنے لیے بستی کے قریب کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے لگے۔ پیر سلامہ کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ اس کے 2 خاص ساتھی اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ پیر سلامہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح کو گلے میں ڈال لیا، اور پھر ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر بولا، کیا ہم اپنی اس قدیم بستی کو خیر آباد کہہ دیں؟
خودکشی تو حرام ہوتی ہے۔ ہم اپنے عظیم سردار کے حکم پر خودکشی تو نہیں کر سکتے، تمہارا کیا خیال ہے؟ پیر سلامہ ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ زندگی ایک مقصد کا نام ہوتی ہے دوستو، اگر مقصد نہیں تو بے مقصد زندگی جانوروں کی مانند گزارنا پڑتی ہے۔ شیر کو ہماری صدیوں کی پرانی بستی ہے، اس کی روایات میں ہمارے بزرگوں نے سانس لی ہے۔ کیا ہم اس کی روایات کو اسی طرح پامال ہونے دیں؟ کیا روز محشر ہم سے ہمارے بزرگ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے زندگی کے خوف سے، حق گوئی سے انحراف کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو پھر کیا کیا جائے پیر سلامہ؟ کوئی مشورہ دو، تم بزرگ ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سردار کے کہنے کے مطابق خاموشی اختیار کریں اور شیر کوہ میں بے حیائی کا رواج بڑھتا جائے، لیکن شیر کوہ کے خلاف کوئی سازش بھی تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی سرزمین کے لیے سازش تو نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ رات کی تاریکیوں میں یہاں سے نکل جائیں اور ایسے قبیلوں کے سرداروں سے رابطہ قائم کریں جو آج بھی دیندار ہیں اور دینداری ہی کی زندگی گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے پیر سلامہ کی آواز اتنی بے اثر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں، بے حیائی بے حد حسین ہوتی ہے، لیکن اس کا اختتام تباہی کے غاروں پر ہوتا ہے، اور برائی شیر کوہ میں پھیل چکی ہے، اس فرنگی عورت کی شکل میں اور یورپ کے تربیت یافتہ راول خان کی شکل میں۔ پیر سلامہ ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، بیرونی امداد کی بجائے ہم لوگ کیوں نہ اپنے گھر کے نوجوانوں کی غیرت جگائیں، انہیں بتائیں کہ آج جشن مسرت میں باہر سے رقاصائیں آتی ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں جم جاتی ہیں، لیکن کل کا دن یہ ہوگا کہ ان کی بہنیں اور بیٹیاں ان رقاصاؤں کی شکل میں شیر کوہ کی گلیوں کوچوں میں رقصاں ہوں گی۔ کیا غیرت مند یہ بات گوارا کریں گے؟ میرے خیال میں شیر کوہ کے نوجوانوں کی غیرت ابھی اس قدر مر نہیں گئی۔ تو ٹھیک ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن جہاد کر کے ہلاک ہونا شہادت۔ ہم اپنے معزز سردار کی بات مان لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں اپنے مقصد کے لیے قربان کرنے پر تیار ہیں۔ تم یوں کرو کہ ابھی کسی نوجوان کو ایسے راز میں شریک مت کرو، لیکن جو قدامت پرست لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو آج رات میری قیام گاہ پر مدعو کرو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ ٹھیک ہے پیر سلامہ، ٹھیک ہے۔ پیر سلامہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی چلے گئے تھے اور پھر خفیہ طور پر ایک گھر سے دوسرے گھر میں یہ اطلاع منتقل ہوتی رہی کہ پیر سلامہ نے ان سب کو اپنی اقامت گاہ پر طلب کیا ہے۔ راول خان کو ان بوڑھوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کسی تحریک کا آغاز کر دیں گے، لیکن بہرطور پیر سلامہ ایک دیندار انسان تھا، وہ اپنے منصب اور اپنے فرائض سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک ایک دو کر کے بے شمار افراد اس کی اقامت گاہ پر پہنچ گئے، باہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پیر سلامہ نماز پڑھنے کے بعد ان کے درمیان آ بیٹھا۔ وہ سب پیر سلامہ کو دیکھ رہے تھے۔ تب اس نے کہا، شیر کوہ کی روایت کے علم بردارو، شاید یہ بات تمہارے علم میں آ چکی ہو، یا شاید تم میں سے صرف چند کے علم میں ہو کہ میں نے راول خان سے ملاقات کی تھی اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اپنی شادی کے سلسلے میں اس نے جو جشن برپا کیا تھا کیا وہ ہر سال جاری رہے گا؟ کیا یہ بے حیائی کے مظاہرے شیر کوہ کی تقدیر بن جائیں گے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بوڑھوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو جوانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں خودکشی کر لوں، بلکہ تمام بوڑھے اجتماعی خودکشی کر لیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے یہ مناظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ دوستو، ہم اپنے سردار کی بات مان لیتے، لیکن کیا خودکشی گناہ نہیں ہے؟ اور وہ خودکشی جو ان بے حیائی کے مظاہروں کو دیکھ دیکھ کر ہمیں دن رات کرنا ہوگی، ہمارے لیے کسی طور ممکن نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص صاحب اولاد ہے، نوجوان بھٹک رہے ہیں، کم از کم ہم میں سے وہ تو ایسے گھروں کو سنبھال سکتے ہیں یا اپنے بچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں جن کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں۔ ابتدا میں اسی کام سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ابھی گلیوں اور کوچوں میں نہ نکلیں، لیکن اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے یہ سوال کریں کہ کیا آنے والے وقت میں ان کی بہنیں رقاصائیں نہ بن جائیں گی؟ کیا بے حیائی اور فحاشی کے یہ مظاہرے ہر گھر میں عام نہ ہو جائیں گے؟ اس وقت ان کی غیرت کہاں مر جائے گی؟ وہ کس طرح گوارا کریں گے کہ اپنی بہنوں کے تھرکتے ہوئے بدن دیکھیں؟ ان سے سوال کریں، اور اگر جواب مثبت ملے تو ان سے کہیں کہ ایک تحریک کا آغاز کیا جائے جو راول خان کی خواہشات کے خلاف ہو۔ ہمیں اس تحریک کے لیے غیرت مند نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہایت احتیاط سے کام شروع کر دینا چاہیے۔
اگر اس کوشش میں ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی سے بددرجہ بہتر ہوگی۔ بے شمار افراد نے پیر سلامہ سے اتفاق کیا تھا اور پیر سلامہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے کام کا آغاز کریں۔ پیر سلامہ نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، شیر کوہ میں لڑائی کا سورج اس دن طلوع ہوا تھا جب راول خان اس فرنگی عورت کے ساتھ یہاں واپس آیا تھا۔ غلطی خانم اور زارق خان کی بھی تھی کہ انہوں نے دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ پہاڑوں کے اس نوجوان کو یورپ کی وادیوں میں دھکیل دیا جہاں گندگی اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور انسانی قدریں پامال ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمیں شیر کوہ میں ایک نیا سویرا لانا ہوگا اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جب تک برقرار رکھ سکتے ہیں رکھیں گے۔ شیر کوہ راول خان کی وجہ سے کسی قدر بدنام ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہی ہو گیا ہوگا، لیکن یہ دنیا حساب کا گھر ہے۔ کچھ کی رسی دراز ہوتی ہے، کچھ کی تنگ، کوئی جلدی سزا پا لیتا ہے، کوئی دیر سے۔ سزا راول خان کو بھی ملے گی جس نے شیر کوہ کی روایتوں کو جوتوں کے نیچے کچل دیا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ تغرل خان شیر کوہ کے سردار کا بیٹا، 4 معزز گھروں کے 4 جوان، 5 ڈاکوؤں کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں لیکن باہر طور انہیں شیر کوہ کا باشندہ کہا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھکے بغیر اپنی اس جدوجہد کا آغاز کر دیں، خدا ہمارا مددگار ہوگا۔ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو بہت پرجوش تھے۔ بلا شبہ یہ بزرگ صدیوں سے ان نیک روایتوں کے حامل تھے جو انسانیت سے منسلک ہوتی ہیں۔ بے شک جوانی ایک چیز ہوتی ہے، بے شک اس کی طلب بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ اقدار جو پہاڑوں سے نکلنے کے بعد انسانوں نے اختیار کی اپنی جگہ زیادہ ٹھوس بنیادیں رکھتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مذاہب کی تخلیق نہ ہوتی اور انسان سچائیوں کے راستے اپنانے کے لیے اس قدر کوشاں نہ ہوتا۔ اصول آدمیت انسان کو اور زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہر چیز کو پا لینا اس کا اختتام ہوتا ہے، جستجو زندہ رکھتی ہے، اور طلب اریاں ہو جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ زندگی گزارنے کے لیے بوڑھے حسن خان نے اپنے نوجوان بیٹے شاہ دل سے پوچھا، جشن مسرت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے شاہ دل؟ وہ جشن تمہیں کیسا لگا؟ آہ بابا، ابھی تک دل اسے یاد کرتا ہے، کیا خوبصورت وقت گزارا تھا۔ یہاں شیر کوہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس خاموشی، سناٹا، ویرانی، زندگی کے معمول جوں کہ توں۔ کچھ تو ہو زندگی گزارنے کے لیے۔ شاہ دل، کیا یہ کچھ وہ کچھ ہونا چاہیے جو جشن مسرت میں تھا؟ ہاں بابا خان، کھیل تماشے، رقص و موسیقی اگر انسانی ضرورت نہ ہوتے تو عالم وجود میں کیوں آتے؟ انسان نے اپنی ذہنی تھکن دور کرنے کے لیے ہی تو یہ تمام چیزیں ایجاد کی ہیں۔ ناچنے والی رقاصائیں اگر تمہاری بہنیں ہوتیں تو تمہیں کیسا لگتا؟ نہیں بابا خان، ناچنے والی رقاصائیں بہنیں نہیں ہوتیں، وہ جب باہر سے دستیاب ہو جاتی ہیں تو پھر اپنی بہنوں کو رقص کے لیے کیوں آمادہ کیا جائے؟ شاہ دل نے جواب دیا اور بوڑھا لاجواب ہو گیا۔ اسی طرح ہر گھر کی کہانی ایک ہی شکل میں سامنے آئی۔ نوجوان راول خان کے حامی تھے، صرف چند ہی ایسے نیک اور صالح نکلے جنہوں نے اس بات سے برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جشن مسرت کا ایک نظارہ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ لیکن مجموعی طور پر جب حامیوں اور منکروں کی تعداد دیکھی گئی تو کوئی تناسب نہ تھا۔ صرف چند ہی افراد ایسے تھے جنہوں نے راول خان کے اس اقدام کو ناپسند کیا تھا، اور جب یہ اطلاعات پیر سلامہ کے پاس پہنچیں تو اس نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جب انسان تباہی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں اسی طرح بند ہو جاتی ہیں۔ اب انتظار کرنا پڑے گا اس واقعہ کا جو شیر کوہ کی تقدیر میں ایک نمایاں انقلاب لائے گا۔ پیر سلامہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے جدوجہد کا آغاز کرنا چاہا تھا۔ اس کا جواب جس انداز میں اسے ملا وہ اس کے لیے انتہائی مایوس کن تھا۔ چنانچہ اسی رات جب بستی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، پیر سلامہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا اور رات کی تاریکیوں میں کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا۔ شیر کوہ سے انتقام لینے کا تصور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا، لیکن اب وہ شیر کوہ جیسی ناپاک جگہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، زیادہ سے زیادہ کمنٹس اور لائک کریں، شکریہ۔